اس وقت گلوبل آرڈر میں ایک بہت بڑا ٹرانزیشن آ رہا ہے، اور اس ٹرانزیشن کے اندر دو مختلف بنیادیں تھیں۔ جہاں تک امریکہ کی بات تھی، امریکہ کی جو تمام تر طاقت کا سرمایہ تھا وہ جنگی اتحاد اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک سیکیورٹی سچویشن کریٹ کرنے کی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی کے اندر، ان کے اتحاد کے اندر کچھ لوگ ان کے حلیف تھے اور کچھ ان کے مخالف تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے دنیا کے اکنامک آرڈر کو سنبھالا۔ پاکستان، سعودی عربیہ، مصر، یہ وہ تمام ممالک تھے جو ان کے سیکیورٹی پارٹنرز رہے، لیکن اس کے مد مقابل انہوں نے اپنے کمپیٹیٹرز کے لیے انہی علاقوں میں کہ جہاں تک بین الاقوامی رسائی ہو سکتی تھی اکنامکس کی، اس جگہ کے اوپر جنگیں لڑی، جیسے کہ افغانستان، جیسے کہ سیریا، جیسے کہ یمن۔ اب اس کے برعکس جو چیز ہم سامنے دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، چین کا جو پروگرام ہے، اس کے تحت وہ ایک اکنامک آرڈر کی بات کریں، اور اس اکنامک آرڈر کے اندر جو 7 ملک ہیں جو کلیدی کردار ادا کریں گے، اس میں پاکستان ہے، فن لینڈ ہے، روس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران، اور پھر ایران کے ساتھ آگے منسلک سعودی عربیہ۔ تو یہ وہ تمام ممالک ہیں جو اکنامک آرڈر کا اندر اگر حصہ بنتے ہیں تو نہ صرف چین ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی طاقت، اکنامک طاقت بن کے ابھرے گا، لیکن ایک نیا اکنامک آرڈر شیپ ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ اس ٹرانزیشن کی جو ہے عکاسی ہے کہ جہاں اتحاد جو ہے تجارت کی بنیاد کے اوپر ہے، اور ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ جو نیا اکنامک آرڈر آ رہا ہے، اس کے اندر وہ اپنے جو حقوق ہیں ان کو محفوظ کرنے جا رہے ہیں۔ جی بالکل ریپلیس کر لے گا، کیونکہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے اندر 51 ممالک ہیں، اور اس اکنامک ممالک کے اندر جو چیز واضح کرنے کی کوشش کی ہے چین نے، وہ یہ ہے کہ وہ اقتصادی ترقی کو اپنی بنیاد رکھے گا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی سے، جو ہماری سیکیورٹی ہے وہ اکنامک سیکیورٹی کے اوپر ہے۔ اور یہ جو تمام ممالک ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے ان کی یوتھ کا بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ جو آئندہ آنے والی نسل ہے ان کے لیے ایسے کون سے مواقع پیدا کیے جائے جس سے وہ جس سطح زندگی پہ رہ رہے ہیں اس میں بہتری آئے۔ ظاہر ہے جو امریکہ کا اکنامک آرڈر تھا اس میں وہ آپ کو مختلف جنگیں عائد کرتے تھے، اور ان جنگوں کے بعد پھر وہ جو تمام ممالک جو اس جنگ کے اندر حصہ دار بنتے تھے وہ مقروض ہو جاتے تھے، اور پھر اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ان کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے اخراجات جو ہے دیتے رہے۔ یہ تقریباً آرڈر جو ہے آپ نے 1945 سے لے کے ابھی تک اس آرڈر کو دیکھا، لیکن اب مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور جب آپ کا ایک برڈن جو ہے سیکیورٹی پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ ڈیٹس بھی جو ہے ان ریپیبل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے ممالک جیسے سری لنکا، جیسے باقی ممالک، وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ وہ ان جو آپ کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی ڈیٹس ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ مصر ہو گیا جیسے، یعنی کہ اس طرح امریکہ کو بہت ساری جگہ کے اوپر ان کے یہ تمام جو سیکیورٹی ڈیٹس تھے ان کو برطرف بھی کرنا پڑا، ان کو ایک سائڈ پہ بھی رکھنا پڑا۔ اب اس کے برعکس چین کی طرف سے جو آرڈر ہے اس کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکنامک یعنی اقتصادیت اور تجارت کو ترجیح دی جائے، اور اس کے اندر جو نئی مارکنگز ہیں اس میں سب سے بڑا دھچکا جو ہے وہ صرف مشرق وسطی میں نہیں نکلے گا، بلکہ سب سے بڑا دھچکا جو ہے امریکن ڈالر کو پڑے گا، کیونکہ اگر تجارت امریکن ڈالر سے شفٹ ہو کے یوان میں ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے پاس 2 طرح کی کرنسیز ہوں گی جس کے اندر نہ صرف تجارت کر سکے گا، لیکن اس سے ظاہر ہے امریکہ کے اثر و رسوخ کے اوپر ایک براہ راست فرق۔ امریکہ کے جو اس وقت اقتصادی پارٹنرز اور ملٹری پارٹنرز، اس میں اقوام یو اے ای، ہندوستان، سنگاپور، ملیشیا، یہ وہ ممالک ہیں جو ہندوستان اور امریکہ کے ساتھ مل کر جو نیا ان کا جو سیکیورٹی اکنامک آرڈر ہے اس کے اندر ان کے اکنامک ساتھی تھے۔ اس کے برعکس پاکستان جو ہے ہمیشہ سے ایک سیکیورٹی کے اندر حصہ دار رہا ہے امریکہ کے اندر۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی، لیکن اس کی بنیاد یہی تھی کہ کبھی ہم ان کے اقتصادی پارٹنر نہیں رہے، کبھی ہم ان کی اقتصادیت میں ان کا حصے دار نہیں رہے۔ اس کے برعکس جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں جو 7 کلیدی ممالک ہیں اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے سی پیک کا، یعنی کہ وہ ایک سب سے چھوٹا راستہ جو ہے وہ پاکستان سے ہے، دوسرا جو ہے خمنائی پورٹ ایران سے ہے، تیسرا جو ہے جو راستہ ہے وہ فن لینڈ اور روٹرڈیم سے ہے، چوتھا جو ہے وہ روس سے ہے، اور اسی طرح جو اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ راستے ہیں اس میں ایک سری لنکا ہے، اس میں ایک میانمار، اور اس طرح جو ہے وہ راستے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے جب آپ دیکھتے ہیں اس مشرق وسطیٰ کے اندر اور سینٹرل ایشیا، چین اور اکنامک آرڈر کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ملک یا کوئی بندرگاہ ایک آئندہ ایک اسٹریٹجک رول ادا کرے گی تو وہ گوادر ہے۔ اور اسی صورتحال میں نہ صرف پاکستان، سعودی عربیہ، بلکہ ایران، ان تینوں ممالک کے درمیان جو ہے ایک نیا قسم کا تعاون جو ہے نہ صرف پیدا ہوئے گا، لیکن اس کی ایک بہت بڑی بنیاد جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ دوبارہ منسلک ہوگی۔ یو اے ای، جیسے میں نے پہلے کہا، یو اے ای، ہندوستان جو ہے ایک دوسرے کے نہ صرف اقتصادی پارٹنرز ہیں بلکہ سیکورٹی پارٹنرز۔
اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ امریکہ کے اقتصادی جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک کردار ادا کرتے ہیں۔ یو اے ای ایک فری پورٹ کے طور کے اوپر جتنا بھی سعودی عربیہ سے تیل نکلتا ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر ریفائن نہیں ہوتا، وہ یو اے ای کی بندرگاہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے مد مقابل پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ چلتی ہے تو ظاہر ہے وہ بہت ساری جو شفٹ ہے وہ سائٹ کے اوپر آئے گا۔ اسی طرح انہوں نے پاکستان کے اندر کراچی میں آپ نے دیکھا کہ کراچی غیر مستحکم رہا، جبکہ اصولی طور پہ جو 2093% جو اضافہ ہوا ہے اس وقت بین الاقوامی سمندری اقتصادی حیثیت کے اندر جو بحرۂ عرب کے ساتھ منسلک ہے، اس کے اندر پاکستان کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ابراہیم ایکارڈز یا یہ جو تمام ایکارڈز ہیں یہ اس میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں، اس میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ، اسرائیل، یو اے ای اور ہندوستان ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور اکنامک پارٹنرز ہیں۔ ہاں، فرق یہ ضرور آئے گا کہ اس کے مد مقابل جس طرح کی وہ ایک سیکیورٹی پیراڈائم چاہ رہے تھے کہ جس کے اندر آپ جو ہے جنگوں کا اخراجات اٹھائیں اور امریکہ کو اقتصادی فائدہ ہو، شاید یہ ممکن نہ ہو، کیونکہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے سعودی عربیہ، ایران اور چین کی طرف سے، وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ ان دونوں ممالک کے لیے بھی سب سے بڑی ترجیح جو ہے اقتصادیت ہے، اور اگر اقتصادی ترقی اس خطے کے لیے ایک اولین ترجیح بنے گی تو ظاہر ہے اس میں پاکستان کا کردار کسی صورت بھی پس پوش نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کیونکہ اس وقت سی پیک نہ صرف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بنیاد میں سے ہے، بلکہ چین اور پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام اس خطے کی اقتصادی ترقی اور معاونت کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کرے۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔